بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جان یعنی کہ جان کی چیز۔ اللہ دے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ان پہ سوال کیا گیا نا کہ جان کیا ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے جواب کیا ہے کہ یہ اللہ کا ایک امر ہے، اور اسی کا ذکر اللہ کے قرآن میں بھی آتا ہے اور حدیثوں میں بھی آتا ہے کہ یہ اللہ کا ایک امر ہے جس کو کوئی جان نہیں سکتا کہ یہ کیا چیز ہے۔ دوسرے لفظوں میں جس کو عام لوگ روح کہتے ہیں، روح کا کسی کو کوئی پتہ نہیں سوائے اس اللہ کے۔ یہ کیا چیز ہے؟ انسان میں آتی ہے تو انسان یعنی کہ ایک لوتھڑا ہوتا ہے گوشت کا، ہڈیوں کا، اس میں روح آتی ہے تو وہ انسان بن جاتا ہے۔ جب وہ روح چلی جاتی ہے تو انسان میت بن جاتی ہے۔ تو دیکھیں یعنی کہ پتہ نہیں لاکھوں کروڑوں اربوں سال سے یہ دنیا چل رہی ہے، جب سے اللہ نے اس کو یعنی کہ زمین کو قائم کیا، ہر چیز کو قائم کیا ہے، یہ کائنات بنائی، اس کی کسی کو پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ کب ہوا، کتنے خربوں سال پہلے تھا یا کیا، وہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ کوئی نہیں کہہ سکتا کہ بھئی یہ کب یہ سارا سلسلہ اللہ نے بنایا۔ اس نے جتنا بتا دیا قرآن پاک میں کہ بھئی میں نے 6 دن میں یہ زمین آسمان ہر چیز بنائی، تو وہ اس نے بتایا، یعنی کہ کسی انسان کو یا کسی کو نہیں پتا، ایون نہ کسی فرشتے کو پتہ ہے۔ اللہ کے پیغمبر آئے، ان کو بھی یہ پتہ نہیں یہ کب سے سلسلہ شروع ہوا ہے، اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ تو آج جس ہم دور سے گزر رہے ہیں، ابھی تو آپ دیکھو یعنی کہ سائنس کہتی ہے کہ انسان کے اندر جو سیل ہوتے ہیں نا، انسان کے اندر جو سیل ہوتے ہیں، ہر 10 سال میں ایک بار یہ ڈیڈ ہو جاتے ہیں بالکل، اور پھر دوبارہ یہ ریچارج ہوتے ہیں۔ یعنی جب یہ ڈیڈ ہو جاتے ہیں تو ایک قسم کا سمجھ لیں کہ انسان مر گیا، تو یہ اللہ کی قدرت ہے کہ وہ ریچارج ہوتے ہیں تو انسان پھر زندہ ہو جاتا ہے۔ وہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ وہ جب آدمی سو جاتا ہے اس وقت وہ ڈیڈ ہوتے ہیں، کب ہوتے ہیں کیا نہیں ہوتا، یعنی کہ ہر 10 سال میں سائنس کہتی ہے کہ ایک بار یہ جو سیل ہیں یہ ڈیڈ ہوتے ہیں۔ اور پھر کیا، ابھی مجھے یہ بتائیں کہ یہ سیل کیا چیز ہے؟ سائنس بتا رہی ہے نا کہ سیل ہوتے ہیں، اور ان کو چارج کون کرتا ہے؟ یعنی کہ چارجر جو اندر جسم کے اندر ہے وہ کیا ہے؟ دیکھیں نا، تو اس کی ایک آج ایک انسان نے ایک اس کی مثال یعنی بنائی، اللہ نے انسان کو عقل دی، یعنی کہ اللہ اپنی قدرت سے انسان کو سمجھاتا ہے، تو وہ کیا ہے کہ وہ کوئی چیز ظاہر کرتا ہے۔ جیسے آج جس دور سے ہم گزر رہے ہیں، تو اللہ نے ایک چیز ہمارے سامنے رکھی، کیونکہ اللہ نے عقل دی ہے انسان کو۔ انسان کو تو کوئی چیز نہیں نا، انسان کو تو اللہ نے عقل دی ہے۔ ایک دیکھو بچہ جو ہے نا یا انسان، وہ ان پڑھ ہے، اس کی عقل اتنا ہی کام کرتی ہے۔ ایک جو ہے وہ آرٹس میں اس نے چلو یہی سمجھ لو پی ایچ ڈی کی ہے آرٹس میں، تو اس کا اتنا ہی نالج ہے آرٹس کے۔ ایک نے سائنس میں پی ایچ ڈی کی ہے تو اس کا نالج سائنس کے مطابق ہے، اور ایک نے یعنی کہ اس کے آگے فلسفہ یا کچھ اس میں کیا ہے تو اس کی عقل اس کے حساب سے، یعنی کہ ہے دماغ ایک جیسا ہی سب کا، لیکن جیسے اللہ نے اس کو یعنی کہ ہمت دی، اللہ نے اس کی مدد کی، اس نے اس دماغ کو اسی طریقے سے استعمال کیا، اور ان کی سوچ میں اتنا فرق پڑ گیا کہ ایک فلسفی بن گیا، ایک ڈاکٹر بن گیا، ایک انجینئر بن گیا، ایک ان پڑھ کا ان پڑھ رہا۔ یعنی کہ دیکھیں اگر سائیکل مکینک جو ہے نا، وہ اس کو کیا پتہ ہے کار کی مکینکی کیا ہوتا ہے؟ کار کے مکینک جو ہے اس کو پتہ ہے، اس کو کیا پتہ ہے کہ جہاز کی مکینکی کیا ہوتی ہے؟ یعنی کہ ہر چیز اللہ نے ہے، دماغ سب ایک جیسا ہی، لیکن دیکھیں ہر چیز کا لیول اللہ نے علیحدہ علیحدہ رکھا ہے۔ ہر انسان کی سوچ، یہاں تک کہ ہر انسان کی شکل علیحدہ۔ دیکھیں ہمارا یعنی کہ یہ انگوٹھا جو ہے، اس کی جو یعنی کہ نشان ہے، دنیا میں خربوں لوگ ہیں، یعنی کہ آج تک کوئی انگوٹھا ایک دوسرے کا نہیں ملے گا۔ ابھی دیکھیں جب ہم ایئرپورٹ پہ ہوتے ہیں تو ہماری آنکھ کا یعنی کو سکین کرتے ہیں، یعنی کہ آپ کی آنکھ خربوں انسان کے ساتھ آپ کی آنکھ
جو ہے نا وہ نہیں ملتی، نہ انگوٹھا ملتا ہے نہ آنکھ ملتی ہے، یعنی کہ اندازہ لگا لو ہے یہ انگوٹھا ایک جیسا ہی سارا، آنکھ ایک جیسی ہوتی ہے۔ پھر دیکھو یہ چہرہ، ہر انسان کا چہرہ ہے یہی ہے، یہ ناک ہے، یہ آنکھیں ہیں، یہ منہ ہے، یہ کان ہے، یہ ایک جیسا ہے، لیکن شکل ملے گی نہیں۔ حالانکہ پارٹس جو ہے نا وہ ایک جیسے ہیں سب کے، لیکن دیکھ لو اربوں انسان ہیں، ایک دوسرے سے شکل بالکل ایک جیسی شکل نہیں ہو سکتی، کچھ نہ کچھ کیا ہی فرق ہوتا ہے۔ تو میرا کہنے کا مطلب ہے دیکھو یہ اللہ کی قدرت ہے ایک ہی جیسے۔ ابھی دیکھو نا کار بناتے ہیں، اس کی یعنی کہ ایک جیسے جب اس کا پارٹس ہوتے ہیں، اس کی باڈی ہوتی ہے، تو وہ جتنی بھی کاریں بنائیں سب ایک جیسی ہوں گی۔ ہاں اس میں تھوڑی سی تبدیلی کریں گے تو وہ کار تبدیل ہوئے گی۔ اللہ نے تو کوئی تبدیلی نہیں رکھی، ہر انسان کا ناک ہے، آنکھیں ہیں، منہ ہے، یعنی کہ یہ چہرہ ایک جیسا ہے، لیکن دیکھ لو مختلف ہے۔ یہ اللہ کی قدرت ہے۔ تو آج اللہ نے ہمارے سامنے ایک چیز رکھی ہے سائنس کی شکل میں۔ پہلے آج تک خربوں یعنی کہ دنیا گزر گئی، ان میں اللہ نے کیا ٹیکنالوجی رکھی تھی، کیا ان کی سائنس تھی، وہ ہمارے سے پتہ نہیں کتنے آگے تھے۔ ہم تو کہتے ہیں نا وہ پرانا زمانہ تھا، لیکن نہیں، وہ ہمارے سے پتہ نہیں۔ دیکھو نا وہ اس وقت کا قوم عاد کے زمانے کا جو انسان تھا وہ پتھر میں اپنے گھر بناتا تھا، یعنی کہ پہاڑوں میں اپنے گھر بناتا تھا۔ تو پہاڑوں کو کاٹنا، محل بنانا، گھر بنانا، کوئی آج جائیں کہ یہ یعنی کہ پہاڑ میں مجھے گھر بنا کے دکھائیں نا، ہاتھوں سے، مشین سے نہیں، کیونکہ اس وقت تو مشینیں نہیں تھی نا، ہاتھوں سے انہوں نے وہ گھر بنائے ہوئے ہیں۔ وہ کتنے طاقت والے اللہ نے رکھے تھے۔ جیسے حضرت داؤد کو اللہ قرآن پاک میں کیا کہتا ہے کہ میں نے تیرے لیے یعنی کہ لوہا نرم کر دیا۔ ابھی دیکھیں حضرت داؤد جو تھے نا وہ لوہے کی یعنی کہ پہلے وہ لوہے کا سریا بناتے تھے، پھر وہ سریے میں آگے یعنی کہ رنگ بناتے تھے، وہ رنگ جو ہے ایک دوسرے میں یعنی کہ ملاتے تھے تاکہ وہ جو جسم کے لیے نا لباس بنتا تھا جنگ کے لیے، تو وہ حضرت داؤد جو ہے وہ بناتے تھے ہاتھ سے۔ وہ لوہا کیسے نرم ہوتا تھا، کیسے یعنی کہ وہ آج جیسے کمپیوٹر کام کرتا ہے، مشین کام کرتی، اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ تھے یعنی کہ حضرت داؤد، ان کے ہاتھ ایسے کام کرتے تھے۔ تو ابھی دیکھو نا ایک داؤد، ایک حضرت یعنی کہ اللہ نے ایک اپنا بندہ رکھا تھا جو زرے، لوہے کی زرے بناتے تھے، یعنی کہ دیکھو وہ دنیا میں سپلائی ہوتی تھی، یہ نہیں ہے کہ وہ اپنے لیے بناتے تھے، یعنی کہ وہ دنیا میں ایک حضرت داؤد کی شکل میں اللہ نے ایک فیکٹری رکھی ہوئی تھی جو پوری دنیا کو یعنی کہ ذرہ بنا کر یعنی کہ جنگ کے لیے وہ بیچتے تھے۔ ابھی دیکھو نا ایک انسان، تو اللہ نے پوری دنیا کے لیے، جیسے آج دنیا میں اسلحہ بنتا ہے، امریکہ کا جو اسلحہ پوری دنیا میں جا رہا ہے، برطانیہ کا جا رہا ہے، روس کا جا رہا ہے، یعنی کہ جیسے ایٹمی اسلحہ ہے، تو جو بھی ایٹمی طاقتیں ہیں وہ پوری دنیا میں سپلائی کرتی ہیں۔ تو اس وقت ایک اللہ کا بندہ حضرت داؤد پوری دنیا کو وہ ذرے بنا کر، جو کتنی بنتی ہوں گی ایک سیکنڈ میں، کتنی بنتی ہوں گی اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ تو آج اللہ نے یعنی کہ ہر دور میں اللہ نے کوئی نہ کوئی ایسی چیز رکھی ہوتی تھی، اسی لیے اللہ نے قرآن پاک میں کہا نا میری آیات میں غور کرو، میری قدرت میں غور کرو۔ غور کرنے کا مطلب یہ ہے کہ دیکھو میں نے کیسے یہ دنیا بنائی ہے، اس کو میں کیسے چلا رہا ہوں۔ تو جن کو اللہ نے عقل دی ہے وہ غور کرتے ہیں۔ دیکھیں آج میرے حساب سے یعنی کہ سائنس نے آپ کو یہ سب کچھ بتایا کہ بھائی انسان کے سیل جو ہیں ہر 10 سال میں ڈیڈ ہوتے ہیں، پھر وہ کیا چیز ہے، کون سا اندر اللہ نے انسان کی باڈی میں کون سا چارجر رکھا ہوا ہے جو ان کو چارج کرتا ہے، کیسے چارج ہوتا ہے وہ اللہ جانتا ہے، ہم نہیں جانتے۔ تو ابھی دیکھیں آج کا انسان یعنی کہ وہ چارجر اگر چارج کرے تو انسان زندہ، اگر وہ چارج نہ کرے تو انسان مردہ۔ یعنی کہ جیسے آپ عام لفظوں میں آپ کہتے ہیں کہ روح انسان کے اندر ہے
تو انسان زندہ ہے، روح انسان سے چلی جاتی ہے تو وہی میت بن جاتی ہے. یعنی کہ وہ چارجر چارج کرنا چھوڑ دے تو وہی انسان وہ میت بن گئی. وہ چارجر کیا ہے، وہ سیل کیا ہے، وہ سائنس نے آپ کو بتایا. آپ کو تو پتہ ہی نہیں تھا، کسی کو نہیں پتہ تھا آج تک. تو اس سے پہلے جو انسان تھے ان کو یہی سیل اور چارجر کسی اور شکل میں. روح تو یعنی کہ شروع سے لے کے آج تک ایک لفظ ہے، وہ تو قرآن پاک میں بھی آتا ہے. روح پہ سوال ہوئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو انہوں نے بولا کہ وہ اللہ کا ایک امر ہے. تو آج دیکھیں میں آپ کے سامنے ایک مثال رکھنے لگا ہوں، ذرا اس پہ غور کرنا کہ آپ کے ہاتھ میں آج کے انسان نے ایک چیز دی ہے جس کو موبائل کہتے ہیں. دوسرے اس سے بڑا دیکھ لیں، آئی پیڈ ہے، لیپ ٹاپ ہے، اور ایسی یعنی کہ یہ آئی ٹی کی یعنی کہ ایسی چیزیں ہیں ٹیکنالوجی میں جو آپ کے سامنے ہوتی ہیں، آپ کے ہاتھوں میں ہوتی ہیں، آنکھوں کے سامنے. اس کو انسان تو اس میں سے میں آپ کو موبائل کا ہی بتا دیتا ہوں کہ موبائل میں ایک چھوٹی سی چیز ہوتی ہے جس کو یعنی کہ چپ کہتے ہیں، بالکل چھوٹی سی. وہ موبائل کے اندر آپ ڈالتے ہیں تو پوری دنیا اس میں آ جاتی ہے اس موبائل میں. یعنی کہ وہ اس کو ڈال کے آپ لکھیں کہ فلاں گاؤں، تو وہ آپ کے سامنے گاؤں آ جائے گا، اس کی پوری ہسٹری آ جائے گی. اچھا، ابھی وہ جو چپ ہے وہ اس کا کنٹرول کس کے ساتھ ہے؟ انٹرنیٹ کے ساتھ. انٹرنیٹ کیا ہے؟ وہ ایک کمپنی، اس نے پوری دنیا کو دیا ہوا ہے. یعنی کہ انٹرنیٹ ایک کمپنی ہے، اس نے یہ ساری دنیا کو دیا ہے. جو یعنی کہ اللہ نے اس کمپنی کے انجینئر کو، جو بھی ان کا بانی تھا، اس کو اللہ نے ایک عقل دی. اس نے ایک چیز بنائی جس کو آج انٹرنیٹ کہتے ہو، اور انٹرنیٹ سے آپ کا موبائل جو ہے وہ کنیکٹڈ ہے. تو دیکھیں، جس دن وہ کمپنی اپنا انٹرنیٹ بند کر دے گا، آپ کی چپ وہاں ہی ہوگی اس موبائل کے اندر ہی، لیکن وہ ڈیڈ ہو جائے گی، وہ کام نہیں کرے گی. یعنی کہ آپ کا موبائل ڈیڈ ہو گیا اسی وقت. جب تک انٹرنیٹ اس کے ساتھ کنیکٹ نہیں ہوگا وہ کسی کام کا نہیں ہے، وہ ڈیڈ ہے. دوسرے لفظوں میں دیکھیں، یہ وہ جب انٹرنیٹ کام کر رہا ہوتا ہے، آپ کے ہاتھ میں موبائل ہوتا ہے، موبائل کو آپ آف کر دو. یعنی کہ یہ ایک ایسی ٹیکنالوجی ہے، آپ کو شاید میرے سے زیادہ پتہ ہوگا، کہ اس موبائل کو آپ ڈیڈ کر دو، یعنی کہ آف کر کے اپنے پاس رکھو. یہ پھر بھی آپ کی سب حرکات جو ہے نا، آپ کی آواز، حرکتیں، ہر چیز ریکارڈ کر رہا ہوتا ہے جب تک یہ بیٹری اس کے اندر ہوتی ہے. یعنی آج کے انسان نے اس ٹیکنالوجی میں یہ بیٹری جو رکھی ہے، اس کے اندر، وہ چپ کے اندر بھی کچھ نہیں ہے، وہ جو بیٹری ہے اس میں سب کچھ ہوتا ہے. تو دیکھیں، وہ بیٹری اگر نکال دیں گے بات ختم. اگر وہ بیٹری موبائل کے اندر ہے، موبائل آف ہے، آپ کے ہاتھ میں ہے، آپ کے گھر میں ہے، کدھر ہے، تو وہ آپ کی ہر چیز ریکارڈ کر رہا ہے. یہ دیکھیں، اللہ نے ایک انسان کو ایسی عقل دی کہ اس کا چارج کرنے والا انٹرنیٹ ایک انسان کے کنٹرول میں ہے. سیل یعنی کہ بیٹری آپ کے ہاتھ میں ہے، آپ کے موبائل میں ہے. وہ جب بھی چیز چاہے وہ انٹرنیٹ وہاں سے بند کرے، آپ کا موبائل ڈیڈ، بیکار. بالکل اسی طرح کہ روح اللہ نے اپنے کنٹرول میں رکھی ہوئی ہے. جب وہ سیل دیکھیں آپ کی باڈی میں ہے، جب اللہ چاہے تو وہ پیچھے سے انٹرنیٹ کی طرح اس کو بند کر دے. روح یعنی کہ چارج کرنے والا جو ہے وہ چارج نہیں آپ کو کرے گا، روح آپ کو چارج نہیں کرے گی، آپ کے سیل بیکار ہو جائیں گے، آپ انسان سے میت میں بدل جائیں گے. جیسے موبائل جب انٹرنیٹ ڈسکنیکٹ ہو جاتا ہے تو موبائل ہی ہوتا ہے، ہر چیز اس کے اندر ہوتی ہے، لیکن وہ ڈیڈ ہو جاتا ہے، وہ بیکار ہے، اس کا کوئی کام نہیں، کوئی فنکشن، کوئی چیز فنکشن نہیں کرے گی، ہر چیز ڈیڈ ہو جائے گی. یعنی کہ روح اللہ نے آپ کو انسان
یعنی کہ آج کی دور میں، اس سے پہلے ہر دور میں اللہ نے کوئی نہ کوئی اس کا متبادل آپ کو دیا ہوا تھا کہ یہ انسان، یہ دیکھ، یہ تیرے کو میں نے عقل دی، تو نے یہ چیز بنائی اور تو اس کو کیسے کنٹرول کر رہا ہے، تو میں تو اللہ ہوں، میں تو تیرا خالق ہوں جس نے تو میں اس کو کیسے کنٹرول کر رہا ہوں۔ میں تو ایک عام چیز آپ کے سامنے رکھی ایک ایگزامپل کے طور پہ کہ بھئی یہ جیسے اس نے بولا میں نے یہ دنیا 6 دن میں قائم کی، دنیا تو آپ کے سامنے ہے نا، دنیا میں کی ہے کیا چیز ہے وہ، یعنی کہ آج تک آپ کو ہر چیز کا نہیں پتہ۔ آپ یعنی کہ کسی ایک چیز کی، جیسے فروٹ ہے، آج تک آپ یہ نہیں سمجھ سکے کہ کتنی قسم کے فروٹ ہیں، سبزیاں کتنی قسم کے ہیں، پھر جانوروں کی طرف آ جائیں کتنی قسم کے ہیں، کیڑے مکوڑے آپ نہیں دیکھ سکتے آج تک کہ بھئی یہ کتنی قسم کے ہیں۔ انسان ٹھیک ہے، آپ یہ کہہ سکتے ہیں بھائی چائنی اتنے ہیں، پاکستانی اتنے ہیں، فلان اتنے، ٹمکانے اتنے، لیکن وہ بھی ایک زمین کے، تو اللہ تو کہتا ہے میری 7 زمینیں ہیں، یعنی کہ باقی 6 زمینوں کا تو آپ کو پتہ ہی نہیں وہاں کتنے انسان ہیں، کیا ہے کیا نہیں ہے۔ صرف ایک زمین پہ آپ کہہ سکتے ہیں بھئی آج 7 ارب ہے، 8 ارب ہے، وہ بھی مکمل نہیں ہے، کیونکہ آپ کو اس زمین یہ جو کرہ ہے اس کا بھی اینڈ کا پتہ نہیں ہے کہ یہ اس کا اینڈ کدھر ہے۔ آپ یہ کہتے ہیں جی زمین گول ہے، جدھر بھی جاؤ گے نا پھر آپ گھوم پھر کے وہاں ہی آ جاؤ گے، لیکن یہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ اس کا اینڈ کیا ہے، کدھر یعنی کہ آخری یہ دنیا ہے، یہ کسی کو نہیں پتہ۔ تو میرا کہنے کا مطلب ہے ایک دنیا کا یہ حال ہے، باقی 6 دنیا جو ہے وہ تو کہتا ہے 7 زمینیں ہیں، 7 آسمان ہیں، پھر 7 آسمان ہیں، ان کا حال کسی کو نہیں پتہ سوائے اللہ کو۔ بالکل اسی طرح یعنی کہ ایک انٹرنیٹ اس نے بنا کر آپ کے سامنے رکھ دیا کہ دیکھیں آپ کی روح کا جو یعنی کہ فنکشن کرنے کا طریقہ ہے، میں نے سمپل وے سے آپ کو بتایا ہے کہ انٹرنیٹ جو ہے وہ ایک انسان نے ایک کمپنی کی شکل میں یعنی کہ آپ کو ایک چیز دی ہے، وہ جب وہ کمپنی چاہے انٹرنیٹ بند کر دے، پوری دنیا کا ہر سسٹم بند ہو جائے گا، جب وہ اس کو آن کر دے گا ہر چیز آن ہو جائے گی۔ یعنی کہ آج کی دنیا میں اللہ نے ایک انسان کو عقل دی تو اس نے انٹرنیٹ، جیسے روح اللہ کے قبضے میں ہے، اللہ نے اسی کی دوسرا متبادل آپ کو بتایا کہ دیکھیں میں نے انٹرنیٹ آپ کے سامنے رکھا کہ میں نے ایک انسان کو عقل دی کہ تو یہ ایک چیز بنا۔ جیسے پہلے زمانے میں آج سے 1400 سال پہلے جائیں تو کافر یہ کہتے تھے کہ اللہ قرآن پاک میں یہ کیا مثالیں دیتا ہے، مچھر کی، مکھی کی، چھوٹی چھوٹی چیزوں کی مثال۔ اصل میں وہ یعنی کہ جاہل لوگ تھے، جیسے آج ہم جاہل ہیں، تو جاہل کو سمجھانے کے لیے ابھی دیکھیں نا، آج ایک بچہ جب پہلی کلاس میں جاتا ہے تو پہلی کلاس میں اگر جب پہلے دن جائے تو اس کو بولو کہ بھائی نیوٹن کا یہ کلیہ تھا، تو اس بیچارے کو کیا پتہ نیوٹن کا کہ یہ کلیہ تھا یا فلانے کا یہ کلیہ تھا، ٹمکانے کا یہ، اس کو تو پہلے دن آپ اس کو کیا کہیں گے کہ بیٹا پڑھو الف، یعنی کہ الف سے شروع کرے گا، انگلش میں اے سے شروع کرے گا، ایسے ہی چائنی میں اپنی یعنی کہ جو بھی شروع ہوتی ہے۔ پہلے دن تو کوئی نیوٹن کا کلیہ نہیں آپ کو بتائے گا، پہلے دن کوئی نہیں، یعنی کہ بچہ پہلے دن جا کے اسکول میں یعنی کہ بچے کو آپ داخل کرتے ہیں تو وہ پہلے دن یعنی کہ جائے تو اس کو وہ مدرسے میں اسکول میں وہ بولے جی اللہ یہ ہے، اللہ وہ ہے، وہ اس بیچارے کو کیا پتہ؟ پہلے جب وہ پہلے دن بولے گا، بولنے سے پہلے بھی اس کو نہیں پتہ ہوتا کہ میں کیا ہوں، یعنی کہ جب بولنا شروع کرتا ہے تو ماں باپ یا جو بھی اس کے ارد گرد ہوتے ہیں وہ اس کو سکھاتے ہیں، وہ جو بھی جیجا، جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے بولا کہ انسان اپنی فطرت پہ پیدا ہوتا ہے، فطرتاً وہ مسلمان ہوتا ہے، اس کے بعد اس کے ماں باپ جو ہیں، سوسائٹی اس کو جو مردی بنا دے، مجوسی بنا دے، عیسائی بنا دے، یہودی بنا دے، مسلمان بنا دے، جو بھی وہ اس کا یعنی کہ ارد گرد جو ہوتا ہے نا وہ اس کو بنا دیتا ہے۔ تو بالکل اسی طرح یعنی کہ اس وقت کیونکہ جاہل انسان تھا
تو اللہ نے جب قرآن پاک نازل کیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو جب کوئی ایسی مثال دیتے تھے مچھر کی یا مکھی کی یا ایسے، تو وہ کہتے تھے یہ کیا اللہ نے قرآن پاک میں، بھئی ایک انسان جاہل انسان کو سمجھانے کے لیے اللہ نے کیا یہاں سے شروع کرنا تھا نا، مچھر مکھی سے، یعنی کہ یہ تو نہیں شروع کرنا تھا نا پہلے دن ہی وہ بول دیتا کہ کائنات کیا ہوتی ہے ہیں۔ تو بالکل آج کا انسان بھی اسی طریقے سے جب انسان یعنی کہ بچہ شروع کرتا ہے تو پہلے الف بے سے شروع کرتا ہے۔ تو دیکھیے اللہ نے آپ کے سامنے جب اس وقت روح کا کنسیپٹ پوچھا گیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ اللہ کے ایک امر ہے۔ تو اس کے بعد یعنی کہ اللہ نے جب بولا کہ میری کائنات میں غور کرو، تو یعنی کہ اس روح کو آگے اللہ نے ایکسپلین کیا کہ بھئی جب کائنات میں دیکھو گے تو آپ کو ہر چیز نظر آئے۔ تو اس وقت کے جو لوگ ہوتے تھے یعنی کہ اس دور کے، انہوں نے اپنی نظر سے دیکھا کہ روح کا بھئی کنسیپٹ کیا ہے، تو انہوں نے اس وقت ہو سکتا بتایا ہو کہ بھئی دوسرا جڑا اللہ نے آپ کو سمجھانے کے لیے روح کا کنسیپٹ یہ رکھا ہے۔ تو اس لیے آج جو روح کا کنسیپٹ ہے وہ اللہ نے آپ کو ایک انٹرنیٹ کی شکل میں دیا کہ دیکھیں جب جی چاہے انٹرنیٹ پوری دنیا کا سسٹم ڈیڈ کر دے، یعنی کہ جب اللہ چاہے ایک سیکنڈ میں صرف کہے کن، پوری دنیا ختم، یعنی کہ ارادہ کرے قیامت کیا ہوگی کہ اس دن یہی سمجھ لیں کہ نیٹ بالکل بند ہو گیا، پوری دنیا ڈیڈ ہو گئی، یعنی پوری دنیا کا نظام درم برم ہو گیا، ختم ہو گیا۔ قرآن پاک میں آتا ہے نا کہ وہ ایک زلزلہ ہوگا، یعنی کہ نیٹ بند ہو گیا، پوری دنیا ہل گئی، کوئی چیز جہاز نہیں چلے گا، گاڑی نہیں چلے گی، یعنی کہ جیسے ابھی ہر چیز نیٹ سے۔ تو اللہ نے آپ کو جب کہا کہ غور کریں تو ان چیزوں میں غور کرو کہ اللہ ایک انسان کو عقل دیتا ہے، وہ آپ کو ایک چیز بنا کر دیتا ہے نیٹ، جس کا کنیکشن آپ کے ہاتھ میں ہوتا ہے، یعنی کہ ہاتھ میں موبائل ہوتا ہے، لیپ ٹاپ ہوتا ہے، آئی پیڈ ہوتا ہے، جو بھی یہ آج کی ٹیکنالوجی ہے، وہ پیچھے سے کمپنی نیٹ بند کرتی ہے تو ہر چیز ڈیڈ ہو جاتی۔ بالکل اللہ جس دن یعنی کہ قیامت ہوگی آپ کی روح واپس چلی جائے گی، آپ انسان سے یعنی کہ زندہ انسان سے میت کی شکل میں ہو جائیں۔ جب وہ پھر چاہے گا وہ اسی نیٹ کو آن کرے گا، یعنی کہ روح کو واپس بھیجے گا، آپ قبروں سے بالکل اسی طرح اٹھیں گے اور بھاگنا شروع ہو جائیں گے، آپ کو پتہ ہی نہیں ہوگا کہ آپ نے جانا کدھر ہے۔ یعنی کہ قیامت کا روز محشر کا نظام پھر ایسا سلسلہ ہوگا جیسے اللہ نے دیکھے، اللہ نے قرآن پاک میں یہ چیزیں بتائیں، لیکن صرف یہ ہے کہ 1400 سال سے جو بھی انسان آتا ہے وہ اپنی عقل کے مطابق ہر لفظ، ہر قرآن پاک کی آیت کا یعنی کہ تشریح اور ترجمہ کرتا ہے، لیکن یہ نہیں ہے کہ وہ مکمل ہے، نہیں، یہ قیامت تک جو انسان آئیں گے وہ اپنی جیسے اللہ ان کو عقل دے گا وہ اپنے قرآن پاک کے الفاظ اور ان کی آیات کی تشریح اسی حساب سے کریں گے۔ دیکھیں 1400 سال پہلے جو تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جب صحابہ آئے انہوں نے اپنے حساب سے یعنی کہ تشریح کی، ترجمے کیے، اس کے بعد جب یعنی کہ تبع تابعین یعنی کہ اس کے بعد آتے گئے یعنی کہ دیکھیں 4 جو یعنی کہ فقہ بنے، وہ کیا ہے، یہی قرآن پاک، یہی حدیثیں ہیں، ان کی انہوں نے تشریح کی، مختلف کی، ایک دوسرے تھے، تو کوئی حنفی ہو گیا، کوئی شافعی ہو گیا، کوئی مالکی ہو گیا، یعنی کہ دیکھیں ہے وہی قرآن پاک، وہی حدیث، لیکن جو اللہ نے ان کو عقل دی اسی کے حساب سے انہوں نے اس کی تشریح کی، تو تھوڑا سا آپس میں یعنی کہ ان کا فرق رہا۔ اس کے بعد پھر اللہ کے بندے آتے رہے، انہوں نے یعنی کہ ان کی تشریح کرتے رہے۔ آج دیکھیں آج کے زمانے میں جس دور سے ہم گزر رہے ہیں، صرف یہی نہیں ہے کہ مسلمان ہی اس کی تشریح کر رہے ہیں، ترجمہ نہیں، کافر بھی کر رہے ہیں، وہ ہو سکتا ہے وہ ہمارے سے بھی اچھا کر رہے ہیں، وہ مانیں یا نہ مانیں وہ ان کی مرضی ہے، لیکن ان کے نزدیک کامل جو چیز ہے
وہ قرآن پاک ہی ہے، وہ مانتے ہیں یہ قرآن ہی پوری دنیا کا ایک مینول ہے، یہ کافر بھی مانتے ہیں، لیکن اس میں سے سمجھنے کی ضرورت جو ہے وہ جیسے ان کی ضرورت ہے وہ ویسے سمجھتے ہیں، جیسے ہماری ضرورت ہے ہم ویسے سمجھتے ہیں، یعنی یہ اپنی اپنی ضرورت کے مطابق اس کو سمجھتے ہیں۔ ہے ہر چیز اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں رکھی ہوئی ہے، جیسے اس نے ہر چیز اپنے کنٹرول میں رکھی ہوئی ہے، وہ جب چاہے یعنی کہ قیامت برپا کر دے، جب چاہے وہ آپ کو مار دے، آپ کو زندہ کر دے، جیسے آج انٹرنیٹ کی دنیا میں انٹرنیٹ کمپنی جب چاہے نیٹ بند کر دے تو ساری دنیا کا نظام درم برہم ہو گیا، جب وہ اس کو آن کر دے ہر چیز آن، جیسے جسم کے اندر سائنس کہتی ہے سیل ہوتے ہیں، یہ وائٹ سیل ریڈ سیل ہوتے ہیں، ان کو کچھ چیز چارج کرتی ہے، اگر چارج ہو جائیں تو یہ انسان اگر چارج نہیں ہوتے ڈیڈ ہو گئے، انسان بھی ڈیڈ ہو گیا، مردہ ہو گیا۔ تو میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو اللہ نے ایک ایگزامپل دی ہے نیٹ کی شکل میں، پھر آگے آپ کے ہاتھ میں موبائل آ گیا، موبائل میں آپ دیکھیں، یہ غور کرنا، یہ یاد رکھنا، یہ آپ کا جاسوس ہے، اس سے بچ کے رہنا ہے، اس کو آپ آف کر کے بھی اگر اپنے گھر میں اپنے ہاتھ میں رکھیں گا، یہ آپ کی ہر چیز ریکارڈ کر رہا ہے۔ جیسے آپ سو جاتے ہیں، آپ جاگ رہے ہوتے ہیں، یہ جو کاتبین ہیں نا دونوں کندھوں پہ جو اللہ نے فرشتے بٹھائے ہوئے ہیں، وہ آپ کی ہر چیز ریکارڈ کر رہے ہیں، یعنی کہ تو روز محشر وہی آپ کا نامہ اعمال ہوگا، جو دونوں وہ فرشتے سامنے رکھ دیں گے، جب آپ محشر قیامت کے دن آئیں گے تو وہ آپ کا نامہ اعمال ہوگا، وہ آپ کی ایک چپ ہوگی، جب وہ سامنے آپ کے آئے گی تو سارا کمپیوٹر کھل جائے گا، دیکھ لے بھائی تیرا یہ ایپ تھی، یہ تیرا نام تھا، یہ تو نے کیا، یعنی کہ جب میں نے روح ڈالی وہاں سے لے کر موت تک یہ دیکھ لو، یہ تو نے کیا، یعنی کہ وہ سارا سلسلہ۔ جیسے آج آپ نیٹ پہ جاؤ، وہاں گوگل میں لکھو چودھری اکبر حسین گمن، یعنی کہ لکھنا دیکھنا، لکھو چودھری اکبر حسین گمن، CHOUDHRY AKBAR HUSSAIN GHUMMAN لکھو، گوگل میں کھل جائے گا، میرا آ جائے گا، میری تصویر سامنے آ جائے گی، آگے آپ کی مرضی ہے، اس کو کہو کہ مجھے اس کی پوری ڈیٹیل چاہیے تو گوگل آپ کو دے دے گا یہ کہاں پیدا ہوا، کب پیدا ہوا، اس نے ارلی ایج میں کیا کیا، حالانکہ میں نے کسی کو یہ انفارمیشن نہیں دی، یعنی کہ ہوتا ہے نا میں نے کسی کو انفارمیشن دی ہے، لیکن دیکھیے سسٹم نے آپ میری ساری انفارمیشن آپ کے سامنے رکھ دی، یہ کون ہے، کہاں کے رہنے والا ہے، اس کی کیا ایج ہے، اس کی کیا شکل ہے، یہ ہے وہ، ہر چیز سسٹم میں ہے۔ تو بالکل اسی طرح یہ جب آپ کا نامہ اعمال پیش ہوگا نا تو بالکل اسی طرح یہ آپ کے سامنے ہر چیز یہاں ہو جائے گی۔ اس لیے وہ قرآن پاک میں کہتا ہے نا کہ رائی برابر بھی اگر تم نے کوئی غلط کیا یا صحیح کیا، نیکی کی یا بدی کی، آپ کے سامنے آ جائے گی، یعنی کہ آپ کا نامہ اعمال کھل جائے گا، آپ کا کمپیوٹر کھل جائے گا۔ آج اس کو آپ کمپیوٹر کہیں گے، لیکن آنے والی نسلوں میں ہو سکتا ہے یہ ٹیکنالوجی کسی اور رنگ میں، اس سے پہلے تو کمپیوٹر نہیں تھا نا، ہمارے سے پہلے وہ ٹیکنالوجی اللہ ہی بہتر جانتے ہیں، ان لوگوں کی ٹیکنالوجی کی تھی۔ دیکھیں نا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب وہ تھے تو ان کی ٹیکنالوجی کوئی اور تھی، وہ اس کی تو مثال ہی نہیں ہو سکتی۔ اس سے پہلے جیسے میں نے بولا حضرت داؤد کو اللہ نے کیا، حضرت سلیمان کا دیکھیں، اللہ نے ایسی ٹیکنالوجی کی دی ہوئی تھی کہ وہ ہوا میں سفر کرتے تھے، ہوا ان کو اٹھا کر لے جاتی تھی جہاں بھی ان کا جی چاہتا تھا، یعنی کہ آج جو آپ ایک مہینے کا سفر کرتے تھے وہ ایک سیکنڈ میں اتنا سفر کرتے تھے۔ اس وقت اتنی فاسٹ کوئی چیز ہے ہی نہیں دنیا میں، کتنا بھی جہاز فاسٹ ہوگا حضرت سلیمان کی سواری کے برابر نہیں ہو سکتا۔ پھر اس کے بعد دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی سواری کہ رات کو اس پیر میں اللہ کہتا ہے کہ میں نے
مکہ سے اٹھایا، بیت یعنی کہ اپنے گھر سے اٹھایا، قبلہ اول یعنی کہ میں بیت المقدس سے لے گیا، بیت المقدس سے میں نے 7 آسمان، پھر وہ جگہ جہاں کسی کی جرت نہیں اوپر، یعنی کہ وہاں فرشتے بھی نہیں جا سکتے، پھر میں نے وہاں اس کو بلایا، پھر اللہ نے وہاں ہم کلام کیا، پھر وہاں سے واپس جنت دوزخ ہر چیز اللہ نے دکھائی، پھر واپس اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آتے ہیں تو 1 سیکنڈ بھی کیا، اس سے بھی کم پتہ نہیں کتنا ٹائم لگا، جس میں اللہ نے ہر چیز یہ دنیا کی 7 زمینوں 7 آسمانوں کی، اور یہاں تک کہ اپنے تک اللہ نے رسائی دی، یعنی کہ وہ سفر دیکھو 1 سیکنڈ سے بھی پتہ نہیں کتنے ہزار درجے کم وقت میں یہ سارا سلسلہ ہو گیا، یعنی کہ اتنا فاسٹ دنیا میں نہ ہوا ہے نہ ہوگا، یعنی کہ یہ ٹریول جو ہے نا اتنا فاسٹ کبھی نہیں ہوگا۔ تو دیکھیے اس سے پہلے حضرت سلیمان کو بھی اللہ تعالیٰ نے ٹریول دیا، دیکھو حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کا ٹریول دیکھیں کہ کہاں سے چلتے ہیں، مصر جاتے ہیں، مصر سے نکلتے ہیں یعنی کہ مکہ میں آتے ہیں، وہاں حضرت ہاجرہ کو حضرت اسماعیل کو چھوڑ دیں، دیکھیں یعنی کہ یہ مصر سے فلسطین سے آتے ہیں، آج فلسطین سے پیدل آنا پڑے تو کتنے سال لگ جائیں گے وہاں پہنچنے ہوئے، پھر وہاں سے پھر واپس جانا، پھر دنیا، یعنی کہ انہوں نے بھی تو اس کو وقت ان کی سواری کیا تھی اللہ ہی بہتر جانتے، ان کی ٹیکنالوجی اللہ نے اس وقت کیا دی ہوئی تھی آپ سوچ بھی نہیں سکتے کہ ان کا سفر یعنی کہ سیکنڈ کے پتہ نہیں کتنے میں حصے میں ہوتا تھا، یعنی کہ پوری دنیا میں دیکھیں ابھی دیکھ اگر آپ پڑھو تو حضرت آدم حضرت حوا جب آسمان سے زمین پہ آتے ہیں تو کیا آپ کیا مطلب ہے کوئی 10-20 لاکھ سال لگے ہوں گے ان کو زمین پہ آتے ہوئے؟ نہیں، پتہ نہیں سیکنڈ کا کتنا حصہ تھا کہ اللہ نے ان کو زمین پہ بھیجا، شیطان کو بھی زمین پہ بھیجا، زمین پہ پھر کیسے وہ انہوں نے ایک دوسرے کو ڈھونڈا، پھر اس کے بعد کیسے ان کا یعنی کہ اکٹھے ہوئے، کیسے انسان اللہ نے پھر پیدا کرنے شروع کر دیے، دیکھیں نا، یعنی کہ اتنی دنیا یہ کہ ایک عورت اور ایک مرد میں سے اتنی دنیا جو آج تک خربوں انسانوں کی شکل میں گزر چکے ہیں، اور قیامت تک پتہ نہیں کہ 2 یعنی کہ میاں بیوی حضرت آدم حضرت حوا، ان میں سے یہ دیکھو نا، یہ ٹیکنالوجی دیکھو، اس کی کوئی مثال ہی نہیں ملتی، نہ قیامت تک ملے گی کہ اللہ نے یہ کیا کہ 2 پھر حضرت آدم کی کسی سے شادی یعنی کہ نہیں ہوئی تھی کہ بھائی وہ یہ کام کرتے، یا حضرت آدم کو پہلے پیدا کرنے کے لیے کوئی انسان ہوتا، دیکھو اللہ نے مٹی اکٹھی کی، اس سے حضرت آدم کو پیدا کیا، اور حضرت آدم کے بعد حضرت حوا کو اللہ نے کیسے تخلیق دی وہ انسان نہیں سمجھ سکتا، یعنی کہ جوڑا پیدا کر دیا، کیونکہ وہ تو ایک نظام چلنا تھا دنیا کا، تو اللہ نے یہ ایک جوڑا پیدا کیا، اس سے آگے بھی اس نے پھر بھی دیکھیں حضرت عیسیٰ کی باری آئی تو اس نے بولا میں بغیر باپ کے بھی پیدا کر سکتا ہوں، تو اس نے کر کے دکھا دیا۔ حضرت آدم کی باری آئی تو اس نے بولا بغیر ماں باپ کے میں ایک انسان کو پیدا کر سکتا ہوں، تو اللہ نے کر دیا۔ حضرت حوا کی باری آئی تو بغیر ماں باپ کے اللہ نے اس کو پیدا کر دیا۔ تو جو آج یعنی کہ یہ دہر یا کافر کوئی سوال کرتا ہے کہ بھئی اللہ کیسے بنا، تو جب اللہ بغیر ماں باپ کے بغیر کسی بھی ذرائع کے کسی چیز کو بنا سکتا ہے تو وہ اللہ ہی کر سکتا ہے نا، اور تو کوئی کر نہیں سکتا، تو اس لیے اس کو کوئی جان نہیں سکتا کہ وہ کیا ہے، وہ اللہ، یعنی کہ اس کائنات سے پہلے بھی اللہ تھا، ابھی بھی اللہ ہے، کیا کائنات کے ختم ہونے کے بعد ہر چیز ختم ہونے کے بعد وہ اللہ ہی ہوگا جو اس پورے ہر سلسلے کو کنٹرول کر رہا ہے۔ دیکھیں نا، یعنی کہ حضرت عمر سے کسی نے سوال کیا کہ روز محشر اللہ کیسے ہر انسان کا حساب کرے گا، یعنی کہ خربوں کی تعداد میں انسان ہوں گے، کیسے ان کا ہر چیز، تو اللہ نے حضرت عمر نے کہا کہ جیسے اللہ آج خربوں دنیا کو
یعنی کہ انسان ہے، جن ہے، حیوانات ہے، یہ حشرات ہیں، کیڑے مکوڑے، ہر چیز ان کو رزق دیتا ہے نا. یعنی کہ ہر چیز کو اللہ اس وقت پتھر کے اندر جو کیڑا ہے اس کو بھی رزق دیتا ہے. بالکل جیسے آج وہ رزق دیکھ رہا ہے ایسے ہی وہ محشر کے دن حساب لے گا. تو اس کی آسان مثال ہے کہ آج اگر وہ رزق ہر یعنی کہ زندہ چیزوں کو دیکھیں دے رہا ہے، دیکھیں یعنی کہ فصل جو ہوتی ہے اس کو پانی، کھاد، یہ وہ چیز ہوتی ہے اس کا وہ رزق اللہ ان کو دے رہا ہے. جانور کے درخت کی دیکھ لو، انسان کی دیکھ لو، کیڑے مکوڑے جانوروں کو ہر ایک کو رزق دیتا ہے نا. اس نے کوئی نہ کوئی سبب پیدا کیے ہوتے. ابھی یہ بارش دیکھو، انسان سمجھ ہی نہیں سکتا کیسے پانی اوپر گیا، پانی پھر برسا، پھر ادھر نیچے فصلیں ہوگی. تو یہ اللہ کی قدرت ہے. تو بالکل اسی طرح جیسے اللہ ہر چیز کو کنٹرول کر رہا ہے، جب وہ جی چاہے گا وہ کہے گا کن فیکون، ہو جائے گا. تو آج اس نے آپ کے سامنے ایک چھوٹی سی مثال رکھی ہے جس کے لیے اس نے آپ کو بولا میری کائنات میں غور کرو. تو غور کرو گے تو آپ کے ہاتھ میں جو موبائل ہے، اس میں جو بیٹری ہے، اس میں جو سسٹم ہے پورا، اس کو کنٹرول کرنے کے لیے نیٹ چاہیے. جب نیٹ کی کمپنی نیٹ بند کر دے گا آپ کا موبائل ڈیڈ ہو جائے گا، کسی کام کا نہیں ہے، کوئی چیز کام نہیں، کوئی فنکشن نہیں کام کرے گا. بالکل اسی طرح جس طرح اللہ کہے گا کن، ہر چیز ڈیڈ ہو جائے گی. فیکون، ہو گیا ہر چیز. اٹھو، ہر انسان یعنی کہ جب نیٹ آن ہو جائے گا آپ کا موبائل آن ہو جائے گا، پھر اسی طرح فنکشن شروع ہو جائیں گے. اسی طرح ہی وہ قیامت کے دن ہر چیز کو ختم کرے گا، نیٹ کا کنیکشن ڈیڈ کر دے گا، پھر دوبارہ آن کرے گا، پھر انسان اسی طرح ہو جائے گا، پھر قبروں سے نکلیں گے بھاگتے ہوئے ایک میدان میں آ جائیں گے. یہ اللہ کا نظام ہے. تو میں نے آپ کے سامنے یعنی کہ ایک چھوٹا سا جو مجھے اللہ نے عقل دی ہے، یہ نہیں کہ میں نے کسی کتاب سے پڑھا، یا میں نے اپنے سے آپ کو بتایا کہ آج اللہ نے آپ کو اپنی ایک قدرت کا ذریعہ بتایا کہ ایک انسان کو اللہ نے عقل دی. اس نے آپ کے سامنے نیٹ رکھ دیا. نیٹ کا کیا کام ہے، نیٹ کا یعنی کہ کنٹرول دیکھو. ایک اس نے بیٹری یعنی کہ چپ میں رکھا، چپ سے پوری ہر چیز اس نے کنٹرول کی. یہ ایک انسان کو اللہ نے عقل دی. عقل تو انسان کو اللہ نے دی ہے نا، یعنی کہ اس کا بھی خالق اللہ ہی ہے. تو میرا کہنے کا مطلب یہ میں نے آپ کے سامنے رکھا. ہو سکتا ہے اس سے آپ بہتر یعنی کہ سوچ سکتے ہو، آپ میرے سے اتفاق کر سکتے ہو، نہیں بھی کر سکتے، یہ آپ کی اپنی مرضی ہے. مجھے جو اللہ نے عقل دی، جیسے پہلے دیکھو نا، ہر آدمی نے جو بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی زندگی پہ جس نے بھی یعنی کہ سیرت لکھی، اس کو اللہ نے عقل دی، اس نے سیرت لکھی. جو قرآن پاک کی تفسیر ہے یعنی کہ حدیث کی تفسیر ہے، ترجمے ہیں، وہ اللہ نے انسان کو عقل دی. اس نے اس حساب سے یعنی کہ دیکھو عربی جو ہے، عربی میں بھی تفسیر ہوئی، اس کا آگے ترجمہ کس نے کیا؟ یعنی انسانوں نے ہی یعنی کہ کیا نا. ایسے جو بھی اللہ جس کو انسان کو عقل دیتا ہے وہ اپنی یعنی کہ عقل کے مطابق اگر اس کا صحیح ترجمہ، صحیح تفسیر کرتا ہے تو ہم اس کو فالو کرتے ہیں. تو میں نے بھی جو مجھے اللہ نے عقل دی میں نے آپ کے سامنے رکھا. اس کی آپ یعنی کہ مخالفت بھی کر سکتے ہیں، اس پہ تنقید کر سکتے ہیں، تردید کر سکتے ہیں، یہ آپ کا حق ہے. یہ نہیں ہے کہ میں نے جو کہہ دیا وہ بس 100% وہی ہے. نہیں، انسان نہیں یہ کہہ سکتا کہ وہ 100% ہے. انسان تو نامکمل ایک چیز ہے. اس کو دیکھو نا، جب انسان کو اپنی زندگی پہ ہی کنٹرول نہیں ہے، سانس کا پتہ ہی نہیں ایک سیکنڈ میں کیا ہو جائے گا. ابھی انسان ہے، ایک سیکنڈ کے بعد وہی انسان جو ہے وہ میت ہو جائے گا، یعنی کہ انسان سے میت. اور وہی انسان آج اس کو آپ گلے لگاتے ہیں، جفے مارتے ہیں، فلان کرتے ہیں، وہی جب میت کی شکل میں ہو جاتا ہے تو آپ اس کو ہاتھ لگانے سے بھی ڈرتے ہیں، پیچھے ہٹ جاتے ہیں، پتہ نہیں اس میں کیا. حالانکہ وہ انسان تو وہی پہلے وہ باپ تھا، بیٹا تھا، بیوی تھی، بیٹی تھی، یا خامن تھا، یا شوہر تھا، یا یعنی کہ کچھ بھی رشتہ تھا،
اس وقت آپ اس کو گلے لگاتے تھے، بڑا اس کی قدر کرتے تھے. جب وہ انسان سے میت ہوا تو آپ اسے ڈر رہے ہیں. ابھی اس کو آپ ہاتھ لگانا بھی جو دیکھیں نا، انسان جب مر جاتا ہے جی اس کا کپڑے جو ہے کسی کو دے دو جی، پھینک دو جی، اس کی چارپائی دے دو. یہ کیوں بھائی؟ وہ تو آپ کا رشتہ دار تھا، لیکن مرنے سے وہ میت میں جب چینج ہو گیا تو وہ رشتے سب ختم ہو گئے. تو یہ یعنی کہ جتنی اللہ نے عقل دی ہے ہر انسان اس کو یہ کوشش کریں، اللہ سے یہ دعا کریں کہ مجھے جو اللہ نے عقل دی ہے میں اس کو صحیح رستے میں استعمال کروں. یعنی کہ اس کا صحیح رستہ اللہ نے آپ کے سامنے اپنے پیغمبر بھیجے، اپنی کتابیں بھیجی، آپ کو صحیح اور غلط دونوں راستے دکھا دیے. تو عقل کو بھی اگر آپ صحیح استعمال کرو گے تو آپ کی سوچ صحیح ہوگی. ہاں اس میں کمی بیشی ہوتی ہے، وہ ہر انسان میں کمی بیشی ہے. دیکھو نا، آج سے پہلے جو فلاسفر ہوئے ہیں انہوں نے جو اپنے فلسفے ظاہر کیے دیے اس وقت وہ صحیح تھے. آج 100 سال میں وہ سب یعنی کہ اس میں امینڈمنٹ ہوئی ہے، لوگوں نے غلط ثابت کی ہے آگے نیا. اس وقت وہ یعنی کہ کوئی چیز بھی 50-100 سال کے بعد بدل جاتی ہے. تو اسی طرح یعنی کہ ہر انسان کی عقل جو ہے نا وہ نامکمل ہے. وہ اللہ یہ کیونکہ ہر چیز نامکمل ہے سوائے اللہ کے. اللہ ایک ایسی ہے، وہ مکمل ہے، وہ پہلے بھی تھا، آج بھی ہے، دنیا کے ختم ہونے کے بعد بھی اللہ ہوگا. کیوں؟ وہی خالق ہے، وہی مالک ہے، وہی رازق ہے، وہ ہمارا رب ہے. تو میں صرف آپ کو یہی بتا سکتا تھا. تو انشاءاللہ آپ اس کو پسند کریں گے اور اس کا یعنی کہ دوسرے دوستوں کو یعنی کہ شیئر کر کے لائک کر کے یعنی کہ بتائیں گے. ہو سکتا ہے لوگ اس کو صحیح استعمال کر کے اپنی زندگی جو ہے نا وہ صحیح طریقے سے گزار سکے. اللہ ہمیں اپنے یعنی کہ دین پہ قائم رکھے. اللہ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے جو فرمان ہے اس کے مطابق ہم اپنی زندگی گزاریں تو انشاءاللہ یہ دنیا بھی ہماری صحیح ہوگی اور آگے بھی. آخر دنیا میں مشکلیں آتی ہیں، پریشانیاں آتی ہیں، کیونکہ وہ تو اللہ نے قرآن پاک میں کہہ دیا ہے نا، میں نے تیرے کو اے انسان آسان طریقے سے پیدا کیا، اس کے بعد میں نے یعنی کہ تیرے کو ہر چیز دی، لیکن میں نے تیرے کو آزادی نہیں دی کہ تم بالکل ہی آزاد ہو. عقل تک تم آزاد ہے. اس کے بعد میں یعنی کہ تیرے کو آزماؤں گا. قرآن پاک میں اس نے صاحب بولا میں تیرے کو آزماؤں گا. میں نے تیرے کو بالکل نہیں چھٹی دے دی. تو آزماؤں گا کبھی میں تجھے دے کے یعنی کہ مال و دولت، جان مال، بچے، یہ وہ سب کچھ دے کے آزماؤں گا، کبھی میں لے کر آزماؤں گا. تو جب میں تیرے کو دیتا ہوں تو کہتا ہے میرے پہ اللہ کا بڑا کرم ہے، اور جب میں واپس لیتا ہوں تو پھر آئے بائے کرتا ہے. تو میرے کو یعنی کہ مورد الزام ٹھہراتا ہے کہ جی میں ہی رہ گیا تھا، اللہ نے میرے پہ یہ بیماری لانی تھی، میرا ہی نقصان کرنا تھا. اس وقت تو نے اپنے آپ کو ہلاک کر لیا. کیوں؟ یہ میری امانت تھی جو میں نے آپ کو دی ہوئی تھی، میں نے واپس لی ہے. تو کیا میں نے آزمایا ہے. تو اگر اس وقت تو جب میں نے آزمایا ہے تیرے سے لیے، اس وقت تو کہتا نا الحمدللہ یہ اللہ کی امانت تھی، تو کامیاب ہو گیا. تو کوشش کریں یعنی کہ کامیاب ہوں. مشکل آئے صبر سے اور نماز سے یعنی کہ اس کا مقابلہ کرو تو انشاءاللہ آپ کی یہ زندگی اور آخرت بھی بڑی خوبصورت رہے گی. اللہ ہمیں اپنے دین پہ قائم رکھے اور مرتے وقت اللہ کلمہ نصیب کرے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. آمین.